جمعے کی اس گھڑی میں ہم اپنے خالق و مالک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ حکم الحاکمین رمضان المبارک کی تمام سعادتوں کو ہمیں اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ حکم الحاکمین نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی الجنۃ لغرفا تری ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جنت میں بالا خانے ہیں، جنت میں اونچے اونچے گھر ہیں، محلات ہیں، اور وہ ایسے گھر ہیں، ایسے محلات ہیں کہ ان کا اندر باہر سے باہر اندر سے نظر آتا ہے۔ قام الیہ اعرابی، ایک اعرابی ایک دیہاتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کھڑا ہوا اور سوال کیا ہیا لمن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ جو گھر ہے یہ کس کے لیے ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واہیا لمن اطاب الکلام، یہ گھر ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنی باتوں میں نرمی کرتے ہیں، جو نرم گفتگو کرتا ہے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور جو دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے، وَدَامَ الصِّيَامَ، اور جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور یہ گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو راتوں کو اٹھ کے قیام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ اب ہمیشہ سے مراد کیا ہے کہ پورا سال ہی روزے رکھتا رہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ ہاں، رمضان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے، رمضان المبارک کے پورے 30 دنوں کا روزہ رکھتا ہے اور پھر 6 روزے شوال کے رکھے، آپ فرماتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔